بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 149 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم شراب کی حرمت اور شراب کی خرید و فروخت کی جو ممانعت آئی ہے حدیث کے اندر، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان اللعن علی الخمر والربا، وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لعنت الخمر وعاصرها وساقیها وشاربها وباعها ومشتریها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، پلانے والے پر، پینے والے پر، وباعها اور اس کے بیچنے والے پر، ومشتریها اور اس کے خریدنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر شراب پر، شراب کے نچوڑنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر اور خریدنے پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے۔ اگر ہم اس زمانے کا تصور کریں جس میں شراب جو ہے وہ پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، شراب گٹی میں شامل تھی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے شراب کی گٹی دی جاتی تھی، تو حدیث میں مذکور یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کی سختی کا، ان الفاظ کی شدت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ بذات خود ملعون ہے۔ اسے پینے والا، اسے پلانے والا وہ بھی ملعون ہے، اس کے بنانے والا اور اس کے بنوانے والا بھی ملعون ہے، اس کے اٹھانے والا اور اس کو اٹھوانے والا، اسے بیچنے والا اور اسے خریدنے والا جو ہے وہ ملعون ہے۔ گویا کہ اس عمل میں جتنے بھی افراد شامل ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کے قریب ہیں۔ تو اس جو ہے وہ لعنت کے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا وہ کبھی بھی رحمت الہی کا جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے، ورنہ اس سلسلہ لعنت کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ رحمت الہیہ سے دور ہے۔ اسی پس منظر کو اگر ذہن میں رکھے تو اسی وجہ سے شراب کی جو حرمت ہے وہ تدریجن ہوئی ہے۔ حرمت خمر کا حکم ایک دفعہ نازل نہیں کیا گیا، ایک ہی دفعہ میں اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ تدریجن جو ہے وہ اس کی حرمت کو نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ایک دم حرمت نازل ہوتی تو لوگ کہتے ہم تو ضرور پیئیں گے، اس لیے پہلے جو ہے ان کی ذہن سازی کی گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے حالات تھے۔ پانی کی جگہ جو ہے وہ شراب استعمال ہوتی تھی۔ جب اتنا زیادہ استعمال ہو تو پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ اگر قرار دے دیتے تو لوگوں نے عمل تو اس پر کیا کرنا بلکہ انکار کر دیتے کہ ہم جو ہے وہ ضرور پئیں گے، کیونکہ ان کے جو ہے وہ استعمال ہی ان کے ہاں بہت زیادہ تھا، گٹی میں شامل تھی، اور جو ہے وہ شباب ہر جگہ جو ہے وہ ہر محفل میں جو ہے شباب و کباب کی محفلیں جمتی تھیں ان کے ہاں، اور بہت زیادہ استعمال تھا شراب کا اور ہر کوئی رسیا تھا اس کا۔ تو اس وجہ سے اس کی حرمت کو تدریجن نازل کیا گیا۔ اسی حکمت کے پیش نظر جب ان کی ذہن سازی ہو گئی، ذہن سازی کر دی گئی، تو پھر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اسے چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ پھر یہ اعلان کیا گیا۔ لوگ چونکہ ذہن سازی کے مرحلے سے گزر چکے تھے، ذہن سازی ہو چکی تھی دیگر احکامات کی روشنی میں، تو اس اعلان کے ہوتے ہی پھر جو ہے وہ لوگوں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور شراب کو ترک کر دیا۔ اور پھر یوں آتا ہے روایات کے اندر کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کا ایک سیلاب آ گیا، لوگوں نے جو ہے وہ جام توڑ دیے، جو مٹکے بھر رکھے تھے ان کو توڑ دیا اور گلیوں میں بہا دیا، اور جو انہوں نے شیطان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے شراب کی جو جام بھرے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے انڈیل دیے، اور جو ہے وہ ہر قسم کی
شراب جو ان کے پاس تھی جب اعلان کیا گیا اس کی حرمت کا تو پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ جو قوم اس کی اتنی زیادہ رسیہ تھی کہ اس کے بغیر زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے ایسی دشمنی کی شراب سے پھر کہ مدینہ منورہ میں ہی کیا پورے عالم اسلام میں کوئی شرابی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ چند اکا دکا استثنائی واقعات کے علاوہ کہیں بھی کوئی شرابی نہیں رہا، اور سب نے پھر جو ہے وہ اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ شراب کے نشے کو چھوڑ دیا، اور اس کو مشروب سمجھنے کی بجائے ایک زہر سمجھا جانے لگا اور لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا حماد عن ابیہ عن محمد بن قیس قال سألت ابن عمر او سألہ ابو کثیر عن بیع الخمر فقال قاتل اللہ اليہود حرمت علیہم الشحوم فحرموا اکلها واستحلوا بیعها واکلوا اسمانها وان الذی حرم الخمر وحرم بیعها واکل ثمنها۔ محمد بن قیس تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، یا ابو کثیر نے جو ہے وہ ان سے خمر کی شراب کے بیچنے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بیچنے کا کیا حکم ہے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا اللہ قتل کرے یہود کو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود پر، ان پر چربی کو حرام قرار دیا گیا۔ فحرموا اکلها واستحلوا بیعها، تو انہوں نے اپنے اوپر اس کا کھانا تو حرام کر لیا لیکن اس کی خرید و فروخت جائز سمجھی اور اس کی قیمت جو ہے وہ کھانے لگے۔ وَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ الْخَمْرَ حَرَّمَ بَيْعَهَا، اور جس ذات نے شراب حرام قرار دی ہے اسی نے اس کی خرید و فروخت اور اس کی قیمت کھانے سے بھی منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر شراب کی خرید و فروخت کا بیان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پینا حرام کیا ہے، شراب کا استعمال حرام قرار دیا ہے، تو اس کا بیچنا اور اس کی قیمت کھانا بھی اسی نے حرام قرار دیا ہے۔ اصل میں انسان کی طبیعت میں جو ہے وہ ہیلہ سازی ہے، بہانے تلاشتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ اپنے لیے بہانوں کے ذریعے راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہودیوں پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے کھانے میں تو اس کا استعمال ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اسے خوب صاف ستھرا کر کے جو ہے وہ مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا، اچھی خاصی قیمت بنا کر اس سے پیسے بنانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ چربی کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے، اور ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور اس کی جو ہے وہ لعنت کے جو ہے وہ مورد ٹھہرے۔ اور اسی طرح جو امت مسلمہ پر شراب حرام ہے لیکن شراب کا کاروبار کرنا اور اس سے جو ہے وہ پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مثال دی کہ یہودیوں پر چربی حرام قرار دی گئی تو انہوں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا اور اس کی کمائی کھانے لگے۔ تو جس طرح وہاں جو ہے اس کی کمائی حرام تھی تو یہاں بھی شراب کی کمائی حرام ہے، جس طرح شراب کا پینا حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ اور قرآن میں اس کی بحث سے یہ کہا جاتا ہے کہ منع نہیں کیا گیا ہے، اس کا بیچنے کا قرآن میں اس کے پینے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے بیچنے کو حرام قرار نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس کی بحث سے منع کیا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ جس نے شراب حرام کی ہے اس نے اس کی قیمت اور اس کا کاروبار بھی حرام قرار دیا ہے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کی قیمت کو استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ ایک محض ہیلے بہانے ہیں اور جو ہے وہ خواہ مخواہ کی طفل تسلی ہے، اپنے آپ کو ایک تسلی دینا اور اس حرام کام شیطان کا پھندا ہے حرام میں پڑنے سے اپنے آپ کو اپنے ہی گمان میں بچانے کا۔ حالانکہ حرام جو ہے وہ جس طرح اس کا پینا حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، اس طرح اس کا کاروبار کرنا، اس کا بیچنا وہ بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہوگی، اس کا کاروبار بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شراب کی حرمت اور شراب کی خرید و فروخت کے حرام ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ تدریجن ہوئی ہے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ یکدم اس کی حرمت کو نازل فرماتے تو لوگ بہت زیادہ عادی ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک دم سے اس کو قبول نہ کر پاتے اور انکار کر دیتے، اور اس کی حرمت کا جو ہے وہ اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کو نازل کیا تاکہ پہلے ان کی ذہن سازی ہو اور پھر آہستہ آہستہ اس کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ ان کی گھٹی میں شامل تھی، ایک دم سے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح شراب جس طرح حرام ہے تو شراب کی خرید و فروخت بھی، اس کا بیچنا بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، شراب کی حرمت تدریجاً کیوں نازل ہوئی؟ نمبر 2، کیا شراب کی خرید و فروخت جائز ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔